بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، پھر اس کو یاد کیا یہاں تک کہ اس کو آگے پہنچا دیا۔ کئی ایسے لوگ ہیں پہنچائی جاتی ہے، وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اور مجھے حدیث سن کر اس کو یاد کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیے آپ کی خدمت میں آج کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ موضوع ہے ایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 25۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار نہ کر لیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ جنت ہے اپنے عمل کے بدلے میں تم جس کے مالک ہو۔ اور بہت سے اہل علم حضرات ارشاد باری تعالیٰ فوربک یعنی الخ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہاں عمل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمل کرنے والوں کو اسی جیسا عمل کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 26۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا، اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا، پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حج مبرور۔